إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. قابل احترام ماں اور بہنوں، حیات طیبہ پاکیزہ زندگی کے نبوی اصول، اس عنوان کے تحت ایک طویل سلسلہ دروس کا ہم نے اٹینڈ کیا، ہم اس میں شریک ہوئے، اور یہ سفر آج کے اس درس میں اپنے اختتام پر ہے۔ یہ کورس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ایک مختصر سا مجموعہ ہے، جس میں کل 41 حدیثیں ہیں، اور ہر حدیث ایک مسلمان کو بلکہ ہر انسان کو اونچی سوچ اور اعلیٰ زندگی کے بنیادی اصولوں میں سے کوئی اصول سکھاتی ہے۔ اچھی زندگی، پاکیزہ زندگی کے اصول صرف انہی میں منحصر نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اچھی زندگی کے صرف اتنے ہی اصول ہیں، بلکہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آئے ہیں، بلکہ قرآن میں مذکور ہیں۔ لیکن ان احادیث کے ذریعے سے کچھ بنیادی باتیں اور اچھی زندگی کا ایک مختصر سا تعارف ہم نے ان احادیث کی روشنی میں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان احادیث میں بتائے گئے اصولوں کے مطابق جینے والا بنائے۔ آج اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آخر کی 2 حدیثیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، جن میں اچھی سوچ، اچھی زندگی اور اچھے خاتمے کے اعتبار سے کچھ باتیں ہیں۔ حدیث نمبر 40، اس کا عنوان ہے تمنا اور عمل کو جمع کرنا۔ ہر انسان دنیا میں اس کی تمنائیں ہوتی ہیں، دنیوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ لیکن صرف تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ تمنائیں اگر ان کے ساتھ عمل جمع نہ ہو تو حسرت بن کر رہ جاتی ہیں۔ انسان دل میں ایک نیت کرتا ہے ایک اونچے مقام کو پانے کی، اچھے انجام کو پانے کی، لیکن اگر وہ اس مقام کو، اس انجام کو پانے کے لیے کوشش نہ کرے اور تمنا ہی پر اکتفا کرے، اسی پر ڈیپینڈ رہے، اسی کو کافی سمجھے، تو اکثر ایسا انسان ناکام ہو جاتا ہے اور بعد میں وقت گزر جانے کے بعد پچھتاتا ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو اونچائی کی تمنا کرے، کامیابی کی تمنا کرے اور پھر اس کی قیمت بھی ادا کرے۔ وہ محض اللہ کی رحمت پر، اللہ کی مدد پر نگاہ نہ رکھے، بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ کامیابی کے لیے، چاہے وہ دنیا کی کامیابی ہو یا آخرت کی،
جو کوشش اس کے لیے کرنی چاہیے وہ کوشش بھی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ جس نے آخرت کا ارادہ کیا یعنی آخرت کی کامیابی کا، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جس نے آخرت کو اپنا مقصود بنایا کہ مجھے آخرت میں کامیاب ہونا ہے، میری زندگی کا مقصد آخرت کی کامیابی ہے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور پھر آخرت کی اس کامیابی کے لیے کوشش بھی کی جو کوشش ہونی چاہیے، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو یہی لوگ ہیں جن کی کوششیں قبول کی جائیں گی بشرطے کہ وہ مومن ہوں، وَهُوَ مُؤْمِن۔ معلوم ہوا کہ آخرت کا صرف ارادہ کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ آخرت کی کامیابی کے لیے کوشش کرنا بھی ضروری ہے، اور یہ قاعدہ صرف آخرت کے لیے نہیں ہے بلکہ دنیا کے لیے بھی ہے۔ دنیا میں انسان چاہتا ہے علم حاصل کرے، دین کی خدمت کرے، دعوتی خدمات انجام دے، تعلیم کا فریضہ ادا کرے، اس کا ایک خواب ہوتا ہے کہ میرے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملے، میرے نامہ اعمال میں نیکیاں جمع ہوں، دوسرے عمل کریں، اس کا ثواب مجھے بھی ملے، میری تعلیم کی وجہ سے، میری دعوت کی وجہ سے، میری تبلیغ کی وجہ سے۔ لیکن اس کے لیے پھر کوشش وہ نہ کرے، نہ علم سیکھنے کی اور نہ سکھانے کی، تو انسان اپنے دل میں تمنا، ادھوری تمنا لیے مر جاتا ہے۔ وقت گزرتا ہے، وقت اس کے لیے رکتا نہیں ہے، وقت انسان کی کوشش کا انتظار نہیں کرتا، وقت گزر جاتا ہے اور انسان اچھے موقع کا انتظار کرتا رہ جاتا ہے، آج نہیں کل تھوڑا فری ہو جانے دو، تھوڑا وقت ملنے دو، زندگی سیٹل ہونے دو، تھوڑا ابھی مصروفیت ہے، یہ ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری ہے۔ کبھی دین کا علم حاصل کرنا ٹل جاتا ہے، کبھی حج ٹل جاتا ہے، کبھی کچھ اور، کبھی دینداری اختیار کرنا، کبھی پردہ، اور ٹلتے ٹلتے زندگی ختم ہو جاتی ہے، موقع ضائع ہو جاتا ہے موقع ضائع ہو جاتا ہے اور انسان اس عمل کی حسرت لیے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان جہاں اللہ سے امیدیں باندھے وہیں وہ کوشش کے لیے بھی تیار رہے، بغیر کوشش کے کچھ نہیں ملتا۔ اونچے مراتب، اعلیٰ درجات، بڑی کامیابی کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگر محنت نہیں ہوتی تو دنیا میں سبھی کامیاب ہو جاتے، سبھی اونچا مقام پا لیتے، لیکن اکثر لوگ قیمت نہیں دے پاتے۔ کامیابی کے لیے اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ آپ دکان میں بھی جائیں، آپ کسی مہنگی چیز پر ہاتھ رکھیے، آپ کی مرضی، آپ پسند کیے اس کو، لیکن آپ کے ہاتھ میں وہ تب آئے گی جب اس کی آپ قیمت ادا کریں۔ آپ تمنائیں کر سکتے ہیں کاش میرے پاس یہ ہوتا اور میں ایک دن اس کو لوں گی، خریدوں گی، لیکن آپ کی تمنا رہ جائے گی جب تک کہ آپ اس کی قیمت ادا کر کے اس کو لیتے نہیں، خریدنا پڑتا ہے، چاہے وہ زیور ہو، لباس ہو، یا گھر میں استعمال کی کوئی چیز ہو۔ چھوٹی بڑی ہر چیز کے لیے یہ قاعدہ ہے، جب چھوٹی چیزوں کے لیے ہے تو بڑی کے لیے کیوں نہیں، اور جب دنیا کے لیے ہے تو آخرت کے لیے کیوں نہیں۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ آخرت کے معاملے میں خصوصاً صرف تمناؤں پر مدار نہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری تمناؤں پر معاملہ ٹکا ہوا ہے نہ اہل کتاب کی۔ یہودی، نصرانی تمنائیں کریں ہم کو جنت ملے گی، صرف تمنا کرنے سے نہیں ملے گا،
تم بھی لیس بامانیکم، ایمان والوں سے بھی کہا گیا۔ دوبارہ بھی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ تم تمنا کر لو اور تم کو مل جائے، بلکہ انسان کو اس کے لیے عمل کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ تو چاہے دنیا کی کامیابی ہو یا آخرت کی، دینی میدان میں ہو یا دنیوی میدان میں ہو، چھوٹی یا بڑی کامیابی، انسان کو اس کی قیمت ادا کرنی چاہیے، اس کے لیے انسان کو محنت کرنا چاہیے۔ انسان کی نگاہ جہاں اللہ کی سخاوت پر ہو، اللہ کی عطا پر ہو، اللہ کی رحمت پر ہو، وہیں اس کی نگاہ اس پر بھی ہونی چاہیے کہ میری ذمہ داری کیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ صرف اپنی چاہت کو نہ دیکھے، میں چاہتا ہوں مجھے جنت الفردوس مل جائے، ٹھیک ہے، آپ کی چاہت ہے، آپ آزاد ہو، اور واقعی چاہت اونچی ہی رکھنا چاہیے، لیکن کبھی یہ بھی دیکھ لیں کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ وہ مالک ہے، غلام کی چاہت کا کیا اعتبار، غلام کی چاہت کا کیا اعتبار، چاہت تو اصل مالک کی ہوتی ہے۔ تو انسان ہمیشہ اپنی چاہتوں میں کھویا رہتا ہے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، لیکن کبھی ٹھہر کے یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ ایک سچا مومن وہ ہوتا ہے جس کی نگاہ اپنی چاہتوں سے زیادہ اپنے رب کی چاہت پر ہوتی ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا رب، اگر میں نے اس کی چاہت پوری کی، میں نے اس کا حکم پورا کیا، میں نے اس کی پسند کو اپنایا، تو مجھ سے زیادہ میری چاہت کا خیال کرے گا۔ وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے کہ میری ضرورت کیا ہے، میری چاہت کیا ہے، اور دینے میں وہ میری چاہت سے بھی زیادہ دینے پر قادر ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، جنت میں جنتیوں کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو چاہیں گے، لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا، لیکن کہا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے۔ بندے کی چاہت سے زیادہ رب کے پاس ہے، تو وہ یہ فکر نہ کرے کہ اللہ کہیں میری چاہت سے کم تو نہیں دے گا، وہ یہ فکر کرے کہ میں اللہ کی چاہت سے کم تو نہیں کر رہا ہوں۔ وہ اپنے عمل پر دھیان دے، اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو، اس کے انعام کو ضائع نہیں کرے گا، اور نہ ہی اس کی لیاقت سے اس کو کم دے گا بلکہ زیادہ ہی دے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے اس کے لیے اس کے 10 گنا ثواب ہے۔ اللہ کم نہیں دیتا ہے، اللہ زیادہ دیتا ہے، الا یہ کہ آدمی عمل بگاڑ کے جائے، نماز پڑھے لیکن دھیان اس میں نہ ہو، ذکر کرے لیکن صرف زبانی ہو، قلب کی موافقت نہ ہو، حج کرے، عمرہ کرے لیکن ریاکاری کے ساتھ کریں، ضائع ہو جاتا ہے یا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ اگر غفلت کے ساتھ عمل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، عمل تو کر رہا ہے، لیکن عمل کا ثواب گھٹ جاتا ہے، اور اگر ریاکاری کے ساتھ ہو تو ثواب برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، انسان خود اپنے بگاڑ کی وجہ سے، اپنی برائی کی وجہ سے اپنے عمل کو ضائع کرتا ہے، اپنی نیت کی خرابی کی وجہ سے۔ لہٰذا ہم کو اپنے عمل پر دھیان دینا چاہیے، صرف تمناؤں سے کام چلانا یہ کمزور لوگوں کا طریقہ ہے، اور اس میں یقینی نتیجہ نہیں ہوتا ہے۔ یہی بات اس حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ انسان کو اپنے عمل پر نگاہ رکھنی چاہیے، صرف تمنا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جو حدیث ہے، حدیث نمبر 40، آپ فرماتے ہیں من سرہ ان یعلم ما لہ عند اللہ فلینظر ما للہ عندہ، جسے اس بات سے خوشی ہو کہ وہ جانے کہ اللہ کے پاس اس کے لیے کیا ہے، اللہ کے پاس
اس کے لیے کیا انعام ہے۔ فَلْيَنظُرْ مَا لِلَّهِ عِنْدَهُ، تو وہ یہ بھی دیکھ لے کہ اللہ کے لیے اس کے پاس کیا ہے۔ اللہ کے پاس بھیجنے کے لیے، اللہ کے آگے پیش کرنے کے لیے بندگی نیک اعمال میں سے اس کے پاس ہے کیا۔ وہ جاننا چاہتا ہے کہ میرے لیے کیا ہے اللہ جنت میں، آخرت میں میرے لیے کیا انعام ہے۔ اسے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس انعام کو پانے کے لیے تیرے پاس ہے کیا، تو کیا دے سکتا ہے کہ تجھ کو انعام ملے۔ تو صرف اللہ کے پاس کیا ہے جان کر کرے گا کیا؟ اگر نہ بھی معلوم ہو، اللہ تیرے گمان سے بہتر دے گا۔ وہ بڑا سخی ہے اور قادر ہے، رحیم ہے، اس کے پاس بہت ہے۔ وہ جان کے کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے، خوشی ہوگی تجھ کو، لیکن اصل یہ دیکھ کہ تیرے پاس کیا ہے اس چیز کو پانے کے لیے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جان کو، ان کے مال کو خرید لیا ہے اور بدلے میں ان کے لیے جنت ہے۔ کیا تو نے اپنے وجود کو اور اپنی ملکیت کو اللہ کے لیے پیش کیا کہ اللہ میری ذات میں اور میری تمام چیزوں میں تیرا تصرف ہے، جیسا تو چاہے گا میں ویسا کروں گا۔ میری آنکھیں، میرے کان، میری زبان، میرے ہاتھ، میرے پاؤں، میرا دل، سب کچھ تیری ملکیت ہے۔ اس میں جیسا تو چاہے گا میں ویسا تصرف کروں گا۔ میری زبان وہی بولے گی جو تو چاہتا ہے، تو پسند کرتا ہے۔ میری آنکھ وہی دیکھے گی جہاں تو نے دیکھنے کا حکم دیا ہے، اور وہاں سے ہٹ جائے گی جہاں تو نے منع کیا ہے۔ میری آنکھیں تیرے حکم کی تابع، میری زبان تیرے حکم کی تابع، میرے کان موسیقی، بے حیائی، غیبت نہیں سنیں گے، وہ حق بات کو سنیں گے، وہ دینی بات کو سنیں گے، وہ لوگوں کی تکلیف دکھ درد کو سنیں گے، فضولیات کو نہیں۔ میرے ہاتھ غلط کام نہیں کریں گے، میرے قدم غلط راستے پر نہیں چلیں گے۔ پورا وجود اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے، اب اس کی مرضی نہیں، کیونکہ مالک اب اللہ ہے، بلکہ اس کی جتنی چیزیں تھیں اس کو بھی اللہ نے خرید لیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چھین لے کوئی چیز اس سے ناراض نہیں ہوگا، چاہے وہ اولاد ہو یا کوئی قریبی ہو، چاہے وہ موٹر گاڑی ہو، موبائل فون ہو، لباس ہو، زیور ہو، کچھ اس سے ضائع ہو جائے، کھو جائے، چھن جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون، نیک بندوں کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ ہم اللہ ہی کے ہیں سر سے پاؤں تک، اور ہمیں پلٹ کے اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ تو جو کچھ ہم صبر کر لیں گے، اللہ ہم سے کچھ لے لے اور صبر کر لیں، اللہ کے پاس جائیں گے تو ہم کو اس سے بہتر ملے گا اور اپنے صبر کا بدلہ بھی ملے گا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کے وجود کو، ان کی جانوں کو، سر سے لے کے پاؤں تک پورا وجود، ظاہر و باطن پورا، اور باہر جو چیزیں ہیں وہ سب اللہ نے خرید لیا ہے۔ اب وہ اللہ کا ہو گیا، اب اس کی مرضی نہیں چلے گی۔ بدلے میں کیا ہے؟ جنت، ایسی زندگی جو کبھی ختم نہ ہو، ایسی زندگی جس سے بہتر کا تصور نہ ہو، لیکن اس کو پانے کے لیے اپنے کو کھونا پڑے گا۔ اعلیٰ زندگی کو پانے کے لیے اس زندگی کو اللہ کے لیے پیش کرنا ہوگا کہ اللہ جیسا تو چاہے گا میں ویسا جیوں گا، اب میری مرضی نہیں چلے گی۔ اپنی مرضی کو، اپنی چاہتوں کو اللہ کی چاہتوں کے تابع کرنا، اللہ کی مرضیات کے تابع کرنا، یہ اللہ کی طرف سے ملنے والے انعام کا مستحق انسان کو بناتی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی۔
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اللہ سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی ہے۔ رضا کے لیے راضی ہونا پڑتا ہے۔ اللہ کی رضا کو پانے کے لیے اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا پڑتا ہے، اور اپنے آپ کو ظاہراً و باطناً اللہ کے لیے پیش کرنا پڑتا ہے۔ جو تو کہے میں ویسا جیوں گا۔ کہا کہ جو چاہتا ہے کہ وہ دیکھے اللہ کے پاس کیا ہے اس کے لیے، تو یہ بھی دیکھ لے کہ اس کے پاس اللہ کو پیش کرنے کے لیے کیا ہے۔ جیسے دنیا میں بھی کہتے ہیں نا بھائی، صرف دیکھو مت دکان میں کیا ہے، یہ بھی دیکھو جیب میں کیا ہے۔ دکان میں تو بہت کچھ ہے، لیکن وہ خریدنے کے لیے، وہ پانے کے لیے تمہارے جیب میں پیسہ بھی ہے کہ نہیں، یہ بھی تو دیکھ لو۔ خالی تمنا کرنے سے کیا ہوگا کہ یہ چاہیے تھا مجھ کو، یہ بہت پسند ہے مجھ کو، کاش کہ مل جائے مجھ کو۔ جیب میں ہے، ہوگا تو ملے گا، نہیں تو نہیں۔ تو تم اپنے عمل پر نگاہ رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کی بنیاد پر تمہاری چاہتوں سے زیادہ تم کو دے گا، لیکن تم کچھ تو کرو۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ یہ جو حدیث ہے اس کو امام الدارقطنی نے اپنی کتاب الافراد میں، اور اسی طرح سے امام ابن مبارک نے اپنی کتاب الزہد میں اس کو روایت کیا ہے۔ صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 6006، حدیث حسن درجے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور تم میں سے ہر ایک دیکھ لے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیج رکھا ہے۔ تم میں سے ہر ایک دیکھ لے کہ اس نے اپنے کل کے لیے، آخرت کے لیے کیا آگے بھیج رکھا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ کو اچھی طرح خبر ہے تم کیا عمل کرتے ہو۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے، یہ سورۃ الحشر کی آیتیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو اور تم میں سے ہر ایک دیکھ لے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیج رکھا ہے۔ خطاب ایمان والوں سے ہے اور ڈرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور اس بات کی فکر دلائی جا رہی کہ کل کے لیے تم نے کیا آگے بھیج رکھا ہے، اور پھر ڈرایا جا رہا ہے اللہ سے ڈرو، اور پھر ڈرایا جا رہا ہے کہ اللہ کو خبر ہے تم کیا کرتے ہو۔ غور کریں، عمل عمل عمل۔ یہ نہیں کہا گیا کہ ایمان لائے، توحید صحیح ہو گئی، اب بے فکر ہو جاؤ جنت میں جاؤ گے، نہیں، بلکہ ایمان لانے کے بعد تو ڈرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، کیونکہ اب تو اصل امتحان شروع ہوا۔ اب تو اقرار ایمان کے بعد تم کو آزمایا جائے گا۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلوں کو ہم آزما چکے ہیں۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھ لے گا کہ کون ہیں جو سچے تھے اور کون ہیں جو جھوٹے تھے اپنے اقرار ایمان میں۔ اقرار ایمان کے بعد آزمایا جائے گا۔ تو کہا ڈرو، کیونکہ اب شیطان پیچھے لگے گا۔ جب تم نے ایمان قبول کیا ہے تو اب شیطان کوشش کرے گا کہ تمہارے ایمان کو خراب کرے، یا کم سے کم کمزور کرے، خراب کرے کفر و شرک کے ذریعے سے، نفاق کے ذریعے سے، یا کمزور کرے گناہوں کے ذریعے سے۔ اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ کا خوف چابی ہے برائیوں سے بچنے کے لیے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اس بات کو یاد رکھو کہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ کو خبر ہے اس کی۔ اللہ سے تم چھپا نہیں سکتے اپنے گناہوں کو۔ یہ استحضار تمہارے لیے تقویٰ میں مددگار ثابت ہوگا، تمہیں نیک بننے میں مددگار اور تمہارے اچھے انجام کا سبب بنے گا۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان
کے ساتھ عمل ضروری ہے، اور آدمی ہمیشہ دیکھتا رہے کہ کل کے لیے اس نے کیا آگے بھیج رکھا ہے۔ اللہ چاہتا یہ ایمان والوں سے کہ وہ اپنے کل کی فکر کریں، اپنے انجام کی فکر کریں، اپنے انجام پر نگاہ رکھیں، حال میں لذتوں میں مگن نہ ہو جائیں، بلکہ اپنے انجام پر نگاہ رکھیں اور اس کی فکر کریں اور اس کی تیاری کریں۔ امتحان کی فکر پڑھائی کرنے والا بناتا ہے، لہٰذا آخرت کی فکر کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے عمل کرنا ضروری ہے۔ عدی بن عدی کہتے ہیں کتب الی عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ اما بعد فإن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا۔ عمر ابن عبد العزیز، ان کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے، صحابہ میں سے نہیں ہیں یہ۔ کہتے ہیں اما بعد، انہوں نے خط لکھا عدی بن عدی کو، اور خط لکھا کہا اما بعد فإن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا۔ ایمان کے لیے یا ایمان میں فرائض، شرائع، حدود اور سنن سب داخل ہیں۔ فمن استکملها استکمل الایمان، جس نے ان چاروں چیزوں کا لحاظ کیا اور کمال درجے میں ان کا حق ادا کیا، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ ومن لم یستکملها لم یستکمل الایمان، اور جو ان تمام چاروں چیزوں میں کمال سے محروم رہا، اس کا ایمان بھی کامل ہونے سے رہ گیا۔ امام ابن ابی شیبہ نے اس کو روایت کیا ہے، اور اسی طرح سے امام البخاری نے اپنی صحیح میں تعلیقاً اس کو روایت کیا ہے۔ تعلیقاً کا مطلب ہوتا ہے بغیر سند کے، یا سند کے شروع حصے کو چھوڑ کر آگے سے حدیث بیان کرنا، اس کو تعلیق کہتے ہیں۔ تو امام بخاری کبھی اس طرح سے بھی کوئی ٹکڑا حدیث کا یا کسی قول کو، صحابی کے یا سلف کے قول کو ذکر کر دیتے ہیں، اس کی سند صحیح ہے۔ تو ابن ابی شیبہ نے اس کو سند کے ساتھ روایت کیا، اور اس کی سند صحیح ہے۔ یہاں چار چیزیں بیان کی گئی ہیں، اور کہا گیا کہ ان چار چیزوں پر ایمان کا کمال مبنی ہے۔ جس نے ان چار چیزوں میں اہتمام کیا اور ان کو کامل کرنے کی کوشش کی، اس کا ایمان کامل۔ جو اس میں محروم رہا، وہ ایمان کے معاملے میں بھی کمزور رہا۔ یہ چار چیزیں کیا ہیں؟ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں قولہ فرائض ای اعمالا مفروضہ۔ چاروں میں سے نمبر ایک فرائض ہیں۔ فرائض سے مراد کیا ہیں؟ فرض اعمال، 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، اور اس طرح کی جتنے احکام ہیں جس کا بندہ مکلف ہے، جو اس پر فرض ہے۔ والشرائع کہتے ہیں ای عقائد دینیہ۔ شرائع سے مراد کیا ہیں؟ عقائد، کہ کچھ فرائض ہیں عملاً، اور کچھ عقائد ہیں جو اپنے قلب میں جن کا اعتقاد رکھنا چاہیے۔ وحدوداً ای منہیات ممنوعہ، حدود بھی ہیں، یعنی کچھ چیزیں ہیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے، ان سے بچنا ہے۔ وسننا ای مندوبات، اور سنن ہیں یعنی جو فرض کے علاوہ ہیں، جیسے دن بھر کی 12 رکعتیں سنتیں، یا تہجد کی نماز، یا اس طرح سے نفل روزے، یا اسی طرح سے صدقات و خیرات جو فرض یعنی زکوٰۃ کے علاوہ ہیں۔ تو کچھ فرائض ہیں، کچھ مندوبات ہیں، کچھ ممنوعات ہیں، اور ان سب میں اوپر کیا ہے؟ عقائد، فرائض، نوافل اور محرمات سے اجتناب، حدود، ان کی پابندی، ان کا لحاظ ضروری ہے۔ یہ چار چیزیں ہیں جو ایمان میں ہیں۔ جس نے ان کا کمال درجے میں حق ادا کیا، فرائض کو ادا کیا، نوافل کا اہتمام کیا، اسی طرح سے حرام سے بچتا رہا اور اپنے عقائد کی اصلاح کی، ایسا انسان اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ جو ان چاروں میں جس درجے میں محروم رہا، اس درجے میں اس کا ایمان یا تو سلب ہو گیا یا پھر کمزور رہا، کامل ہونے سے رہ گیا۔ شرک یا کفر یا عقائد اس نے اگر اختیار کیے تو ایمان ہی برباد ہو جائے گا، اور اگر فرائض میں کوتاہی کی یا نوافل کم رہے اور فرائض بھی اس کے ٹھیک نہ رہے،
وہاں بھی کوتاہی ہوئی اور وہاں بھی ایمان کامل ہونے سے رہ گیا۔ حرام میں واقع ہوا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ بہت ہی اہم بات ہے جس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ تو معلوم ہے کہ ایمان پر اثر پڑتا ہے اعمال کا، کرنے کے کام کرنا، بچنے کے کاموں سے بچنا، یہ بھی ایمان کے کمال کے لیے ضروری ہے۔ صرف عقیدے پر اعتماد کر کے یہ سوچ کے جی لینا کہ ہماری یہ توحید صحیح ہے، اب ہم کچھ بھی کریں چلتا ہے، جہالت ہے، یہ جہالت ہے۔ امام البخاری نے ایک اور قول ذکر کیا ہے، کہتے ہیں وقیل لوہب ابن منبہ، وہب ابن منبہ، ان سے کسی نے کہا الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، کیا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ قال بلا، کہا ہاں، ولیکن لیس مفتاح الا لہ اسنان، لیکن یہ بھی بات ہے کہ جو بھی چابی ہوتی ہے اس کے کچھ دندانے ہوتے ہیں، دانت ہوتے ہیں۔ چابی میں اونچ نیچ ہوتا ہے جس سے تالا کھلتا ہے، فلیٹ چابی نہیں ہوتی ہے۔ تالا کھلنے کے لیے کچھ اس میں اس طرح کے دندانے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ فَإِن جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٌ فُتِحَ لَكَ وَإِلَّا لَمْ يُفْتَحْ لَكَ، اگر تو ایسی چابی لے کر آئے گا جس کے دندانے ہوں تو تیرے لیے تالا کھلے گا، ورنہ نہیں۔ فلیٹ چابی لے کر آ جائے، نہ اس میں دندانے نہ کچھ نشان، تالا نہیں کھلے گا۔ تو مراد ان کی یہ ہے کہ خالی چابی سے نہیں چلے گا، وہ کھولنے والی چابی ہونا چاہیے، اس میں دندانے ہونا چاہیے، وہ تالے کے مطابق ہونی چاہیے، اور وہ تبھی ہو سکتی ہے جب تو کلمے کے ساتھ ساتھ کلمے کے تقاضوں کو بھی پورا کرے، صرف کلمے کا اقرار نہیں ہو بلکہ کلمے کے اقرار کے ساتھ میں اس کے تقاضوں کو پورا کرنا بھی ہو۔ اسی لیے ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول مجھے ایسی نصیحت کیجئے کہ آپ کے بعد کسی اور سے پوچھنے کی حاجت نہ رہے۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ فاستقم، کہہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اپنے اس اقرار پر جم جا، سیدھا راستہ اختیار کر، نہ دائیں جا نہ بائیں، استقامت اختیار کر، اس پر سیدھے راستے پر چلنے پر جمع رہے۔ معلوم ہے کہ اقرار کے بعد بھی کچھ باقی رہ جاتا ہے، وہ اس اقرار کی حفاظت ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ اگر صرف اقرار کر کے مطمئن ہو جاتا ہے اور تقاضوں کو پورا نہیں کرتا ہے تو ناکام ہوگا، اور معلوم نہیں اللہ تعالیٰ اس کے اقرار کو قبول کرے نہ کرے۔ اگر جھوٹا اقرار نکلا تو برباد ہو گیا، اگر سچا نکلا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہو سکتا ہے معاف بھی کر دے، لیکن اس کے لیے عمل بھی ضروری ہے، کیونکہ عمل بھی ایمان میں داخل ہے، صرف اقرار سے کام نہیں چلتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مومن کو پھلدار درخت سے تشبیہ دی ہے۔ اللہ نے فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، کیا تو نے نہیں دیکھا اللہ نے کیسے مثال بیان کی ایک پاکیزہ پیڑ کی، کلمہ طیبہ کی، ایک پاکیزہ بات کی، کشجرۃ طیبہ، جیسے کوئی ایک عمدہ پاکیزہ درخت ہو، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، جس کی جڑیں زمین میں راسخ ہوں، ثابت ٹکی ہوئی جمی ہوئی ہوں، وفرعها فی السماء، اور شاخیں آسمان کی بلندی کو چھو رہی ہوں، تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، وہ ہر موسم میں ہر آن اپنے رب کے حکم سے مسلسل پھل دیتا رہتا ہے، وہ ہر موسم میں اپنے رب کے حکم سے پھل دیتا رہتا ہے لگاتار۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ نے فرمایا اور اللہ اسی طرح تمہارے لیے لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ غور و فکر کریں، نصیحت لیں۔ اس آیت میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے شجرہ طیبہ اور کلمہ طیب، کلمۃ طیبہ، ان دونوں میں مشابہت ذکر کی ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں فشبہ سبحانہ وتعالی الکلمۃ الطیبہ بالشجرۃ الطیبہ، اللہ تعالیٰ نے
کلمہ طیبہ کو شجرہ طیبہ سے تشبیہ دی ہے، لأن الکلمۃ الطیبہ تثمر العمل الصالح، اس لیے کہ کلمہ طیبہ سے عمل صالح پیدا ہوتا ہے، پھل کی طرح اس سے اس پیڑ پر لگتا ہے، ایک اچھے پیڑ پر پھل لگتے ہیں۔ اسی طرح سے جب زندگی میں واقعی ایمان آتا ہے تو نیک اعمال بھی آتے ہیں۔ کہتے ہیں وَالشَّجَرَةَ الطَّيِّبَةَ تُثْمِرُ ثَمَرًا نَافِعًا، ایک اچھا پیڑ یہ اچھا پھل دیتا ہے جو نفع بخش ہوتا ہے۔ تو کلمہ طیبہ سے عمل صالح پیدا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے جیسے اچھے پیڑ سے پھل ملتا ہے، اسی طرح سے کلمہ طیبہ جب زندگی میں آتا ہے، دل میں راسخ ہوتا ہے، تو پھر اس کی شاخیں آسمان کو چھونے لگتی ہیں اور زندگی میں نیک اعمال آتے ہیں۔ تو اعمال کی خرابی دراصل ایمان کی کمزوری اور خرابی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں اعمال میں خرابی ہے تو ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں اس میں خلل اور کمزوری ہے۔ تو یہ بھی بہت اہم بات ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اعلام الموقعین میں یہ بات ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یأتی علی الناس زمان تخرب صدورہم من القرآن، بعد کے زمانے میں کس طرح لوگ محض تمناؤں پر تکیہ کر لیں گے اور اعمال کو چھوڑ دیں گے، بد کردار ہو جائیں گے، لیکن امیدیں اللہ سے باندھنے لگ جائیں گے۔ اس کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، تخرب صدورہم من القرآن، ان کے دل قرآن سے ویران ہو جائیں گے، دلوں میں قرآن نہیں ہوگا، حفظ کے اعتبار سے ہو یا یقین کے اعتبار سے ہو یا فہم کے اعتبار سے ہو، ولا یجدون لہ حلاوۃ ولا لذاذہ، اور اپنے دلوں میں قرآن سے نہ انہیں کوئی مٹھاس محسوس ہوگی نہ لذت، ان کے دل قرآن کی تلاوت سے ویسے مانوس نہیں ہوں گے، اس کے فہم سے اس کے ایمان سے مانوس نہیں ہوں گے، انہیں اس میں لذت نہیں ملے گی، وہ دنیا دار ہو جائیں گے اور قرآن کے علم سے ان کا قلب مانوس نہیں ہوگا۔ ان قصروا عما امروا به قالوا ان اللہ غفور رحیم، جب اللہ کے حکموں پر عمل کرنے میں کوتاہی کریں گے تو فوراً کہیں گے اللہ غفور الرحیم ہے۔ عمل میں کوتاہیاں کریں گے اور جب کوتاہی ہوگی تو فوراً اللہ کی رحمت سے تکیہ کر لیں گے، اللہ کی رحمت پر تکیہ کر لیں گے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ کا حکم پورا نہیں کریں گے اور اپنے دل کو تسکین دینے کے لیے، دوسروں میں اپنے مقام کو بچانے کے لیے کیا کہیں گے؟ اللہ غفور الرحیم ہے۔ وَإِنْ عَمِلُوا بِمَا نُهُوا عَنْهُ قَالُوا سَيَغْفِرُ لَنَا إِنَّا لَمْ نُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، اور جب منع کیے ہوئے کام کریں گے، برائیوں کا ارتکاب کریں گے، گناہ کریں گے، تو کہیں گے ہماری مغفرت تو ہو جائے گی نا، کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، اللہ ہماری مغفرت کر دے گا کیونکہ ہم نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہے۔ امرہم کلہ طمع لیس معہ صدق، ان کا معاملہ بس تمناؤں پر ٹکا ہوگا جس میں کوئی سچائی نہیں ہوگی، ان کی تمناؤں میں بھی کوئی سچائی نہیں ہوگی، محض تمناؤں پر ٹکے ہوں گے لیکن ان کی زندگی میں صداقت نہیں ہوگی، اللہ سے ان کا اقرار کلمہ اور اللہ سے ان کا عہد سچا نہیں ہوگا، کہیں نہ کہیں اس میں خلل ہوگا۔ یلبسون جلود الضأن علی قلوب الذئاب، وہ ایسے ہوں گے جیسے بھیڑ کی کھال میں بھیڑیا، بظاہر وہ بہت نیک ہوں گے، بظاہر باتیں بڑی میٹھی میٹھی کریں گے، لیکن ہوں گے کیسے؟ بھیڑ کی کھال میں بھیڑیا۔ یلبسون جلود الضأن علی قلوب الذئاب، وہ بھیڑ کی کھال اوڑھیں گے لیکن ہوں گے کیسے؟ ان کے دل کیسے ہوں گے؟ بھیڑیوں کی طرح، دلوں میں مکاری، دھوکے بازی، درندگی ہوگی، لیکن ظاہری اعتبار سے کیسے ہوں گے؟ بھیڑ کی طرح۔
افضلہم فی دینہ المداہن، ان میں سب سے کامیاب انسان دین کے معاملے میں وہ سمجھا جائے گا جو مداہن ہوگا۔ زمانہ اتنا بگڑا ہوا ہوگا۔ مداہن کس کو کہتے ہیں؟ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کا حکم توڑنے والا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے دین میں کوتاہی کرنے والا۔ تو اللہ کے دین میں، اللہ کے حکموں میں کوتاہی کر کے لوگوں کو خوش کرے گا، اس کو دینی احکام کی پرواہ نہیں ہوگی۔ وہ تعلقات کو لوگوں سے بنائے رکھنے کے لیے اللہ کے دین کو بھی اونچ نیچ کر دے گا۔ مداہن، لوگوں کی غلطیاں دیکھے گا لیکن اصلاح نہیں کرے گا، غلط کام دیکھے گا لیکن اس بارے میں کوئی فکر اس کو نہیں ہوگی، لوگوں کی ہاں ملائے گا، پیسے والوں کے ساتھ میں بیٹھے گا تو ان کی غلط کو بھی صحیح کہے گا، عہدہ پانے کے لیے غلط چیزوں کو بھی، بے اصولیوں کو بھی اپنے لیے روا کر لے گا، دنیا کا مال کمانے کے لیے جھوٹ کو بھی اپنے لیے مناسب مان کر چلے گا، اس کو اپنا طرز حیات بنائے گا۔ جیسا دیس ویسا بھیس بنے گا۔ ان میں سب سے بہترین آدمی دین کے معاملے میں ہوگا جو مداہن ہوگا، ہاں میں ہاں ملانے والا، غلط کو بھی صحیح کہنے والا، ماحول کے اعتبار سے اپنا رنگ بدلنے والا، گرگٹ کی طرح۔ ایسا دور آئے گا۔ دیکھیے کتنی سخت بات ہے، اور اپنے اطراف نظر دوڑا کے دیکھیں، بظاہر دکھائی دیتا ہے کہ ہم اس دور سے دور نہیں ہیں، یا شاید اسی دور میں ہم جی رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب الزہد میں اس کو روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنے والا دور ایسا ہوگا، یا ہمارا دور ایسا ہے، جس میں علم سے، اللہ کے کلام سے دل ویسے مانوس نہیں ہوں گے، اور انسان گناہ پر گناہ کرے گا، اللہ کے حکموں کو توڑے گا، اور بس دلیلیں پیش کرے گا اللہ غفور رحیم ہے اور ہم شرک نہیں کرتے، بس اسی کو پکڑ کے چلے گا۔ کچھ نہ کچھ دلیلیں قرآن کی، حدیث کی وہ جمع کر لے گا اپنی حرام کاریوں کو چھپانے کے لیے، اپنی بے دینی کو چھپانے کے لیے، اور دنیا دار ہو جائے گا، بے اصولیوں کا راستہ اپنائے گا، اللہ کو خوش کرنے کی بجائے لوگوں کو خوش کرنے والا بن جائے گا۔ مکاری اس کے نزدیک حکمت ہو جائے گی، دھوکے بازی اس کے نزدیک سمجھداری ہو جائے گی، بے اصولی کے ساتھ جینا، موقع پرستی، ابن الوقتی اس کے نزدیک واقعی حکمت ہو جائے گی، وقت کا تقاضا ہوگی۔ یہ برا دور آنے والا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں آ چکا ہے، بظاہر دکھائی دیتا ہے کہ ایسی حالات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس میں لینے کی چیز یہ ہے کہ جب وہ کرنے کا کام نہیں کریں گے، کہیں گے اللہ غفور رحیم ہے، اور جب نہیں کرنے کا کام کریں گے کہیں گے ہم نے شرک نہیں کیا ہے، ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ بس وہ اسی پر، تمناؤں پر تکیہ کر لیں گے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اور غلط پر غلط کریں گے، اور کرنے کے کاموں کو چھوڑ دیں گے، فرائض کو ضائع کریں گے، محرمات کا ارتکاب کریں گے، اور اللہ کی رحمت پر، اللہ کی مغفرت پر تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ اسلام میں اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا ہے، اسلام میں اس کو برا اور عیب مانا گیا ہے، سلف اس کو عیب سمجھتے تھے۔ لہٰذا ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے عمل پر نگاہ رکھے، اپنے عمل پر نگاہ رکھے، صرف اللہ کی رحمت پر نہیں، اپنی محنت پر بھی نگاہ رکھے، وہ دیکھے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اللہ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو تم؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ نے معلوم کرنے کے لیے نہیں پوچھا، اللہ نے اس لیے پوچھا کہ تم خود دیکھو تم کہاں جا رہے ہو، ہوش ہے کہ نہیں، کس راستے پر چل رہے ہو، انجام بھی دیکھا اس کا کیا ہے، سوچو، ابھی وقت ہے، مرنے کے بعد وقت نہیں ہوگا، جس راستے کو چنا اسی کی منزل پر جاؤ گے، صحیح تو صحیح، غلط تو غلط، تم خود کہاں جا رہے ہو دیکھو۔ ہم کو بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں اپنے انجام کی فکر ہونا چاہیے، صرف تمنا نہیں، بلکہ اونچی تمنا کریں، جنت الفردوس کی طلب اللہ سے کریں، ٹھیک ہے،
لیکن اپنی زندگی کو صحیح کرنا بھی ضروری ہے، خالی تمنائیں نہیں۔ تو کامیاب زندگی کے اصولوں میں یہ بھی ہے کہ انسان صرف تمناؤں پر مدار نہ رکھے، بلکہ کوشش بھی کرنے والا بنے، اچھی زندگی جیے تاکہ اچھی موت مرے۔ تو یہ حدیث نمبر 40 تھی جس کو ہم نے دیکھا۔ حدیث نمبر 41، خاتمے کی فکر، اور یہ آخری حدیث ہے ہماری۔ انسان کو کبھی بھی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے حج کیا ہے، میں نے عمرہ کیا ہے، میں تہجد گزار تھی، میں نے دین کی خدمت کی ہے، میرے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملی ہے، میرے پاس اتنا علم ہے، میں اتنا ذکر کرتا ہوں، کرتی ہوں، میں نے اتنا لوگوں کی مدد کی ہے اپنے مال کے ذریعے سے، اتنے صدقات و خیرات کیے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ نے کیا ہے، لیکن پھر بھی آپ کے دل میں فکر ہونی چاہیے کہ کہیں یہ رد نہ ہو جائے، اور آپ کو ڈر ہونا چاہیے، ہم سب کو ڈر ہونا چاہیے کہ بھلے ہم نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہوں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان منزل سے قریب ہی ہم کو اچک لے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ آدمی زندگی بھر اچھا جیتا ہے، لیکن آخر میں شیطان اس کو اچک لے جاتا ہے، اور کبھی اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، انسان زندگی بگڑی بھی گزارتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دیتا ہے، اس میں خیر ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ماحول اس کو نہیں مل پاتا، تربیت اس کی صحیح نہیں ہوتی ہے، ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوتا ہے جہاں اس کی تربیت نہیں ہو سکی، بگڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن پھر حق اس کے سامنے آتا ہے، اچھا ماحول اس کو ملتا ہے، اور اچھے اعمال کرتا ہے، اور آخر میں اچھے اعمال کر کے دنیا سے اچھے حال میں جاتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اچھے گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، دیندار گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، شروع کی زندگی اچھی ہوتی ہے اس لیے کہ ماحول اچھا تھا، پھر ترقی کر کے دنیا کے ماحول میں جاتا ہے، پڑھ لکھ کے کچھ بن جاتا ہے، دنیا کی تجارت اور دنیا کا مال و دولت اس کے قدموں میں آتی ہے، صحبتیں بگڑ جاتی ہیں، دیندار سے لے کر مالدار کی طرف چلا جاتا ہے، اب بری صحبتیں اس کو گھسیٹ کر غلط راستے پر لے جاتی ہیں، دھیرے دھیرے اتنا دور ہو جاتا ہے کہ خاتمے کے وقت میں دین کا بھی پتہ نہیں ہوتا ہے۔ شروعات کی زندگی اچھی تھی لیکن خاتمہ برا، اور پہلا شخص شروعات کی زندگی بری تھی لیکن خاتمہ اچھا، تو فیصلہ کس پر ہوتا ہے، شروع پر یا خاتمے پر؟ فیصلہ خاتمے پر ہوتا ہے۔ کوئی آدمی شروع میں تیز دوڑے اور بعد میں سست ہو جائے؟ نہیں، کوئی شروع میں دھیما دھیما دوڑ رہا تھا اور بعد میں تیز دوڑے، سب سے آگے نکل جاتا ہو۔ خاتمہ کیا ہے؟ کوئی شروع میں پڑھائی نہیں کیا امتحان میں، لیکن آخر میں اچھی پڑھائی کر لیا، اچھے مارکس ملتے اس کو۔ شروع میں پڑھ لیا لیکن بعد میں سب بلا دیا اس نے، بعد میں لاپرواہ ہو گیا، کھیل کود میں لگ گیا، امتحان میں سب آیا، بھول گیا سب کچھ۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اپنے خاتمے کی فکر کرے اور اپنی نیکیوں پر اعتماد نہ کرے، بلکہ ڈرتا رہے کہ کہیں آگے کچھ ایسا نہ ہو کہ جس سے کیا کرایا سب ضائع ہو جائے۔ آپ نے اچھا کھانا بنایا، بہت محنت سے بنایا، اور پھر اس کو گرا دیا یا کچرا اس میں کچھ گر گیا، ساری محنت برباد، اس کو آخر تک سنبھالنا پڑتا ہے۔ افطار کے لیے آپ نے سارے اچھی چیزیں بنائیں اور اس کے بعد میں اس میں گندگی گر گئی، عین افطار کے وقت میں، بتائیے پیش کر سکتے ہیں کھانے کے لیے؟ نہیں، اس کو سنبھالنا ضروری ہے، اس کو سنبھالنا ضروری ہے۔ معلوم ہے کہ اپنے اعمال کو سنبھالنا چاہیے، اپنے آخری زندگی کے آخری دور کو سنبھالنا چاہیے اور اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ پچھلے اعمال پر تکیہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے پہلے بہت کچھ کیا ہے تو اب ہم فری ہیں، اب جو چاہیں کریں گے، نہیں۔ آخری، کیونکہ اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، موت آنے والی ہے، آخری حال اچھا ہونا چاہیے کہ اللہ سے جائے ملے تو اچھے حال میں ملے، پھر چاہے ماضی کیسا ہی کیوں نہ ہو، اگر آخری حال اچھا ہے تو اللہ قبول کرتا ہے۔
آپ نے 99 قتل کرنے والے اور 100 قتل کرنے والے کا قصہ آپ نے سنا؟ اس نے 100 قتل کیے تھے، لیکن پھر بھی اس کے بعد بھی اس کو چین نہیں آیا. ماضی اس کا برا تھا، بگڑا ہوا تھا، لیکن آخری وقت میں وہ چاہتا تھا کہ میں صحیح بنوں. اور آخری وقت میں وہ عالم کے پاس گیا. عالم نے اس کو بتایا کہ جا فلاں جگہ جا، فلاں علاقے میں جا، اور ان کے ساتھ رہ کر عبادت کرتا رہے، واپس مت آنا یہاں پر، یہ برا علاقہ ہے، ماحول اچھا نہیں یہاں کا. اس کی چاہت، اس کی تمنا، اس کی طلب سچی تھی. اس نے عالم سے جو پوچھا اور عالم نے حل بتایا، اس کو مانا، بستی چھوڑ دی. اس نے عملی طور پر بھی ویسا کیا جیسا اس کو کرنا چاہیے تھا. صرف ہاں سن کے بات کو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال نہیں دیا، بلکہ واقعی اس کے لیے آمادہ ہو گیا اور راستے پہ چلنے لگا اس بستی کی طرف جانے کے لیے. لیکن راستے میں موت آ گئی. پورا قصہ آپ نے سنا ہے کہ رحمت کے فرشتے اس کو لے کر گئے، اللہ نے اس کے لیے زمین کو سکیڑ دیا. خاتمہ اچھا، آخری حال میں اچھا. تو انسان کو پچھلی نیکیوں پر تکیہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے بہت بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں. نہیں، آخری حال اچھا ہو. اور پچھلی بگڑی ہوئی زندگی سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں. مایوس نہ ہو، ڈریں لیکن مایوس نہ ہو. مایوس ہونا انسان کو معطل کر دیتا ہے، بے عمل کر دیتا ہے. اور فکر کرنا انسان کو توبہ کی طرف لے جاتا ہے، اصلاح کی طرف، نیکیوں کی کثرت کی طرف لے جاتا ہے. تو انسان کو اپنے خاتمے کی فکر ہونی چاہیے. اس تعلق سے جو حدیث ہمارے باب میں ہے وہ ہے انما الاعمال بالخواتیم. اعمال کا مدار خاتمے پر ہے. امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے کہ اعمال کا مدار خاتمے پر ہے. جو کچھ کیا، خاتمہ کیا ہوا، اینڈ میں وہ کیا تھا؟ مومن تھا، کافر تھا، فاسق تھا، صالح تھا، کیا تھا وہ؟ سنت پر تھا، بدعات پر تھا، صراط مستقیم پر تھا، یا گمراہی کے راستے پر نکل گیا تھا؟ لہذا ہر آن آدمی کو، انسان کو اپنے حال کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کہاں جا رہا ہے، آخری پڑاؤ اس کا کہاں ہے، آخری حال اس کا کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العبد لیعمل فیما یری الناس عمل اہل الجنۃ وانہ لمن اہل النار. آدمی عمل کرتا رہتا ہے، لوگوں کی نگاہ میں وہ ایسا ہوتا ہے جیسے جنتی عمل کر رہا ہے. لوگوں کے سامنے اس کی تصویر یہ ہوتی ہے کہ وہ جنتی اعمال کر رہا ہے، لیکن اللہ کے ہاں وانہ لمن اہل النار، اللہ کے ہاں وہ جہنمی لوگوں میں سے ہوتا ہے. لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا زبردست انسان ہے، ایک نیکی سے چھوٹتی نہیں، کوئی گناہ کرتا نہیں، یہ تو جنتی ہے. لوگ اس کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ جنتی ہے، کیونکہ لوگوں کے سامنے اس کا مستقبل نہیں ہوتا، آج ہوتا ہے، کل کیا ہونے والا ان کو نہیں معلوم ہوتا. لیکن اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ آگے کیا کرے گا. اللہ کے نزدیک وہ جہنمیوں میں ہوتا ہے. وَيَعْمَلُ فِي مَا يَرَى النَّاسُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. اور کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کی زندگی ہوتی ہے، وہ جہنمی اعمال کر رہا ہوتا ہے. اگر لوگوں کو آج فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جائے تو جہنمی کہہ دیں اس کو، لیکن اللہ کے نزدیک وہ جنتی ہوتا ہے. کیوں؟ وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِخَوَاتِيمِهَا، اس لیے کہ اعمال کا مدار خاتمے پر ہے. جو شخص لوگوں کو جنتی اعمال کرتا دکھائی دیتا ہے، آخر عمر میں جا کر ایسے کام کرنے لگ جاتا ہے جو اس کو جہنم میں لے جاتے ہیں. مرتد ہو جاتا ہے، اسلام کا انکار کر دیتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں؟ اور جو لوگوں کو جہنمی دکھائی دے رہا ہے، آخر میں جا کے توبہ کر لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے، نیک زندگی گزارتا ہے اور خاتمہ اچھا ہو جاتا ہے. تو یہاں کیا معلوم ہوا؟ وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِخَوَاتِيمِهَا، اعمال کا مدار خاتمے پر ہے. شروع میں کیسا تھا وہ نہیں،
اینڈ میں کیا تھا، اینڈ میں اس کا حال کیا تھا، آخر میں کیا تھا. اس لیے ہم کو ڈرنا چاہیے. اگر ہاں آج ہم نیک ہیں تو ہم کو ڈرنا چاہیے کہیں ہمارا خاتمہ برا نہ ہو جائے، کہیں شیطان ہم کو اچک نہ لے جائے. بے فکر نہیں ہونا چاہیے. اور کسی کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ گناہ کی زندگی جی رہا ہے، اس کے بارے میں کفر کے، جہنم کے فتوے نہیں دینا چاہیے کہ نہیں یہ تو ایسا ہی ہے، یہ کبھی سدھرے گا. نہیں، امید رکھنا چاہیے کہ آج نہیں تو کل ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے اور پھر وہ آخری وقت میں توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لے. ہم نہیں جانتے. اس کے حال کو دیکھنے کی بجائے اس کے مستقبل سے امیدیں باندھنا چاہیے. آپ دیکھیے طائف کے معاملے میں، آپ دیکھیے اس 100 قتل کرنے والے کا قصہ، اور آپ دیکھیے صحابہ کا حال، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اکرمہ یا خالد بن ولید، جو اتنے مخالف تھے اسلام کے لیکن بعد میں مسلمان ہو گئے، کئی جنگیں کی لیکن اس کے بعد مسلمان ہوئے. اللہ جس کو چاہے توفیق دے. جس کے دل میں حق کی طلب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ہدایت دیتا ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. اللہ ہر شخص کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے. تو کل کو کیا ہو ہم نہیں جانتے. کتنے لوگ اسلام کے دشمن تھے، اسلام کے بارے میں کتابیں لکھی، اسلام کے خلاف ریسرچ کرنے لگ گئے اسلام کو غلط ثابت کرنے کے لیے، لیکن اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو پلٹ دیا، ان کو ہدایت دے دی. وہ اسلام کے عیوب تلاش کرنے کے لیے تحقیق میں لگے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے محاسن ان کو دکھا دی اور ان کو اسلام کی توفیق دے دی. وہ اسلام کے دشمن تھے، اسلام کا دفاع کرنے والے بن گئے. اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. مایوس نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، اور اپنے بارے میں بے فکر نہیں ہونا. یہ اصول یاد رکھیں. اپنے بارے میں بے فکر نہیں ہونا، دوسروں کے بارے میں مایوس نہیں ہونا. اپنی فکر کرتے رہنا، دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا. آج نہیں تو کل اللہ ہدایت دے گا. ٹھیک ہے آج مخالف ہے، آج نہیں آتے، آج نہیں مانتے، آج نہیں سنتے، آج نہیں کر رہے، کل کریں گے اگر اللہ چاہے تو. یہی بات تو طائف والوں کے بارے میں ہوئی کہ اگر یہ نہیں مانتے تو میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے. تو یہ خاتمے کا معاملہ ہے. خاتمے کے بارے میں یہ حدیث آئی ہے، امام البخاری مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح سے مسند احمد کی روایت میں آپ فرماتے ہیں لا تعجبوا بعمل احد حتى تنظروا بما يختم له. کسی کے عمل کو دیکھ کے متاثر نہ ہو جاؤ جب تک کہ یہ نہ دیکھ لو کہ اس کا خاتمہ کیسے ہوا. کوئی اچھا دکھائی دے رہا ہے آج، لیکن آپ دیکھیے ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا کتنوں کو عالمی شہرت یافتہ لوگ تھے، لیکن بعد میں ایسے کام کیے کہ گمراہ ہو گئے. بعد میں ایسی باتیں بولنے لگے، ایسی حرکتیں کرنے لگ گئے کہ لوگوں کی نگاہ سے گر گئے. کتنے لوگ ہوتے ہیں. تو شروعات اصل نہیں ہے، خاتمہ اصل ہے. انسان کا حق کو پانا اتنا اہم نہیں ہے جتنا حق پر ٹکنا اہم ہے. راستہ پانا اتنا اہم نہیں ہے جتنا راستے پر باقی رہنا اہم ہے. تو اصل خاتمہ ہوتا ہے، نہ کہ محض حق کو پا لینا. تو اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. الصحیحہ میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے، حدیث نمبر 1334 پر. اچھا خاتمہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. جہاں انسان کی کوشش اس کا سبب بنتی ہے، وہیں اس سے زیادہ اللہ کی توفیق بھی اس میں ہوتی ہے کہ انسان کی خوبیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اسے مزید توفیق دیتا ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ. اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے استعمال کرتا ہے، عمل کی توفیق دیتا ہے، اس سے کام لیتا ہے. وقیل کیف یستعملہ یا رسول اللہ. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، اللہ اسے کیسے کام لیتا ہے، اس کو کیسے استعمال کرتا ہے؟ قال یوفقہ لعمل صالح قبل الموت. اللہ تعالیٰ موت سے پہلے اسے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرماتا ہے، اسے موت سے پہلے نیک عمل کی توفیق عطا فرماتا ہے. امام احمد اور ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 305، حدیث صحیح ہے. تو بعض اوقات زندگی انسان کی خراب ہوتی ہے،
لیکن بعد میں وہ نیک بنتے 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 آخر میں اللہ سے اپنے تعلق کو صحیح کر لیتا ہے توبہ کے ذریعے سے، اور اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے اعتبار سے آخر کی زندگی اس کی اچھی بن جاتی ہے۔ یہ صرف اس کا کمال نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس میں اللہ کی توفیق شامل حال ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو نیک توفیق عطا فرمائیں وہ آخر عمر میں اچھے اعمال کرنے لگتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف اپنی ذات پر نگاہ نہیں رکھنی چاہیے کہ میں کروں گا، نہیں، بلکہ انسان کو اللہ سے نیک توفیق مانگنا چاہیے، اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمارا خاتمہ اچھا کرے، اللہ ہمارا خاتمہ اچھا کر، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اور اچھے خاتمے کے لیے اچھا جینا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اچھا خاتمہ کیا ہے؟ کہ اسلام پر آدمی مرے، اسلام پر آدمی مرے، اسلام کمال درجے میں نہ صرف مسلمان بن کے بلکہ اسلام یعنی اللہ کے حکموں کو پورا کر کے، کیونکہ اسلام کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری۔ تو اللہ کا فرما بردار بن کے مرے، نہ کہ اللہ کا نافرمان۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں کہ وہ اتنا عظیم ہے، اتنا بڑا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، اللہ کے فرما بردار ہو۔ نافرمان ہو کہ مت مرنا، کفر اور شرک پر مت مرنا، بلکہ اسلام پر مرنا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ای حافظ علی الاسلام فی حال صحتکم وسلامتکم لتموتوا علیہ۔ بہت عمدہ بات انہوں نے کہا کہ اپنی صحت اور سلامتی کے حالات میں تم اسلام پر جمے رہو تاکہ تم اسلام ہی پر مرو، تم اسلام پر ڈٹے رہو اپنی زندگی میں۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں موت بھی اسلام پر آئے گی۔ تم گاڑی سے اترو مت، باغ کو دیکھ کر گاڑی سے اترو مت، گاڑی چھوڑ کے نکل جائے گی تم کو، اور وہ باغ نہیں ہوگا، وہ جہنم ہوگی۔ تو تم جنت کی طرف جانے والی گاڑی اسلام، اس سے اترو مت، اس میں بیٹھے رہو، چاہے گرمی ہو، چاہے تکلیف ہو، چاہے دل نہیں لگ رہا ہو، تبھی بھی اسی گاڑی میں بیٹھے رہو۔ یہ گاڑی تم کو جنت کی طرف لے جائے گی۔ پھر اس کے بعد راحت ہی راحت ہے، گاڑی میں تکلیف ہے، لیکن اترنے کے بعد تم ایک ایسی دنیا میں جاؤ گی جہاں لذتیں اور راحتیں ہیں۔ لیکن تم اس تکلیف کی وجہ سے اتر گئے گاڑی سے کسی باغ کو دیکھ کر، تو یاد رکھو باغ دیکھنے میں ہے، لیکن وہ حقیقت میں جہنم کی آگ ہے۔ تو کہا کہ تم اپنی صحت کے حالات میں اور اچھے حالات میں، سلامتی کے حالات میں اسلام پر جمے رہو، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں موت بھی اس پر آئے گی۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ اسلام پر عمل کرتے رہو، خاتمہ اچھا ہوگا۔ اپنی زندگی میں صحیح چلتے رہو، مرتے وقت تم صحیح رہو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بها دخل الجنہ، کہ جو اللہ کی خاطر لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو، وہ جنت میں جائے گا۔ آخری عمل یہی تھا۔ ومن صام یوما ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بها دخل الجنہ، جو کسی دن روزہ رکھے اللہ کی خاطر اور اسی پر اس کی موت ہو جائے، وہ جنت میں جائے گا۔ ومن تصدق بصدقۃ ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بها دخل الجنہ، جو اللہ کی خاطر کسی دن صدقہ کریں اور اسی حال میں اس کی موت ہو جائے، اسی پر اس کی موت ہو جائے، آخری عمل اس کا وہی ہو، وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ معلوم ہوا کہ نیکیوں پر مرنا یہ اچھے خاتمے کی علامت ہے، اور اس کا انجام بھی اچھا ہے، بشرطے کہ اس نیکی میں اللہ کی رضا مقصود ہو، ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی خاطر وہ عمل ہونا چاہیے، نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، دنیا کے مفاد کے لیے نہیں، خالص اللہ کے لیے۔ لہٰذا جو بھی نیکی ہم کریں خالص اللہ کے لیے کریں، کیا پتہ وہ ہماری آخری نیکی ہو، کیا پتہ وہ ہماری آخری نیکی ہو۔
اگر وہ اللہ کی خاطر تھی اور اسی پر خاتمہ ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ لہٰذا اچھے عمل پر، نیک عمل پر مرنا بھی اچھے خاتمے کی علامت ہے۔ نیک عمل پر مرنا، آخری عمل اچھا ہو انسان کا، یہ بھی اچھے خاتمے کی علامت ہے، چاہے وہ کلمے کا اقرار ہو یا نماز ہو یا پھر وہ روزہ ہو یا پھر وہ صدقہ ہو۔ تو یہ ساری چیزیں نیکیاں ہیں، ان پر خاتمہ ہونا، یہ آخری عمل ہو انسان کا، اس کے بعد کوئی گناہ اس نے نہیں کیا، یہ اچھے خاتمے کی علامات میں سے ہے اور انسان کے لیے اس پر جنت کا وعدہ ہے۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ بلکہ اسی کے ساتھ ایک مومن کو اللہ تعالیٰ سے اچھے خاتمے کی دعا بھی کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو، بلکہ ہم سب کو، سارے بندوں کو یہ دعا سکھائی اور بتایا کہ نیک بندے ایسے دعا کرتے ہیں، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 193 ہے۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی مغفرت کر دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو بھی غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں، ان کا کفارہ کر دے، ہماری نیکیوں کو انہیں مٹانے کا ذریعہ بنا دے، وتوفنا مع الابرار، اور اے اللہ ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ اٹھا، نیک لوگوں کے ساتھ موت دے، موت دے کر ہم کو نیک لوگوں میں شامل کر۔ تو یہ اللہ سے دعا مانگنا چاہیے کہ اچھی موت اور اچھی صحبت ملے، موت کے بعد نیک لوگوں کے ساتھ ہم کو کر دے، اچھا خاتمہ اللہ سے مانگنا ہے۔ وتوفنا مع الابرار۔ یوسف علیہ السلام کی دعا آپ دیکھیے، اللہ سے کہا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ دنیا و آخرت میں تو ہی میرا مددگار ہے، تو ہی میرا کارساز ہے۔ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، مجھے مسلمان بن کر مرنے کی توفیق دے اور مجھے نیک لوگوں میں جوڑ دے، نیک لوگوں کے ساتھ مجھے مقام دے دے۔ تو توفنی مسلمن، اللہ مسلمان بن کے مرنے کی موت کی توفیق دے، مسلمان اسلام کی حالت میں مرنے کی توفیق دے۔ کون مانگ رہا ہے؟ یوسف علیہ السلام، اللہ کے نبی اور رسول، وہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ تو یہ بھی دیکھیے کہ انبیاء بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ہم کو جنازے کی دعا سکھائی گئی۔ کیا دعا ہے؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام علی الایمان ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام۔ بالعکس بھی دعا آئی ہے کہ اسلام اور ایمان آگے پیچھے اس طرح سے بھی دعا آئی ہے کہ اللہ ہم میں سے جس کو تو زندہ رکھے تو ایمان پر زندہ رکھ، اور جسے موت دے تو اسے اسلام پر موت دے۔ اور اس طرح سے بھی روایت آئی ہے کہ جسے تو زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ، اور موت دے تو ایمان پر موت دے۔ دونوں طرح سے روایت آئی ہے، جیسا چاہیں پڑھیں، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ تو اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا اور اسی طرح سے امام احمد، ترمذی اور ابن ماجہ نے بھی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے خاتمے کے اعتبار سے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم کو اللہ اسلام پر زندہ رہنے کی توفیق دے، اسلام پر موت دے، ایمان پر موت دے، نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا خاتمہ کر، اچھا خاتمہ کر، اور اچھے لوگوں کے ساتھ ہم کو جوڑ، ان کے ساتھ ہم کو آخرت میں جمع کر، حشر میں، جنت میں، عرش کے سائے میں۔ اللہ سے دعا مانگنا چاہیے۔ تو بعض اوقات بندہ اپنے حالات کی وجہ سے عمل نہیں کر پاتا ہے، مجبوریاں ہوتی ہیں، برے حالات ہوتے ہیں، ماحول بگڑا ہوا ہوتا ہے، ہر انسان کا امتحان الگ ہے، کوشش کر کے بھی وہ فیل ہوتا رہتا ہے۔ تو ایسے بندے کو بھی اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ایسے بندے کو بھی اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے جڑے رہنا چاہیے دعاؤں کے ذریعے سے۔ جتنا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور اچھے خاتمے کی دعا کرنا اور اللہ سے رحمت کی امید رکھنا، یہ بھی ضروری ہے۔ کوشش کرتا رہے، گناہوں سے بچتا رہے، نیکیوں کا اہتمام کرتا رہے، لیکن پھر بھی کوشش کے باوجود بھی فیل ہوتا ہے بعض اوقات۔ ایک تو وہ ہے جو کوشش ہی نہیں کرتا، ایک وہ ہے جو کوشش کرتا ہے لیکن پھر بھی فیل ہو جاتا ہے، لڑکھڑا جاتا ہے۔ ایسا انسان بھی مایوس نہ ہو،
کوشش تو اس نے کی، اللہ سے دعاؤں کے ذریعے سے اپنی کوشش کی کمی کا تدارک اور بھرپائی کرے، اللہ سے دعا کرتا رہیں، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کے بدلے، اس کی دعا کی بنا پر اس کی مغفرت کر دے اور اس کا خاتمہ اچھا کر دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو اچھا خاتمہ نصیب فرمائیں، اچھی زندگی دے، اچھی موت دے، اچھا انجام دے، اور آخرت میں ہم کو عرش کے سائے میں جمع کرے اور جنت الفردوس میں جمع کرے۔ تو یہ جو ہمارا کورس تھا آج، اس خاتمے کی حدیث سے کورس کا بھی خاتمہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ احادیث اور یہ باتیں جو ہم نے اس میں سنی، قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں، سلف کے اقوال، ہمارے لیے انشاءاللہ اچھی زندگی کا ذریعہ بنیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مزید دین کا علم حاصل کرنے، اس کے مطابق جینے اور اس کی دوسروں کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔